الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو مت بھول، اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو مت بھول کہ تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول۔ اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول۔ برادران اسلام، محرم الحرام کے یہ ابتدائی ایام ہمیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور خاندان نبوت کی اسلام کی سربلندی اور غلبے کے لیے دی گئی قربانی کی ہمیں یاد دہانی کراتے ہیں۔ سیدنا حضرت امام حسین اور خاندان نبوت کی کربلا کے میدان میں اسلام کی سربلندی اور غلبے کے لیے دی جانے والی قربانی یقیناً ہم مسلمانوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے یہ قربانی کہ اسلام کے لیے، دین کے لیے کسی بھی چیز کی قربانی دینے سے دریغ نہ کرنا۔ مال، جان، اولاد، خاندان، کنبہ، جس کی بھی قربانی دینے کی ضرورت پڑ جائے، اسلام کی خاطر، دین کی سربلندی کی خاطر سب کی قربانی دینے سے دریغ نہ کرنا۔ تاریخ کا طالب علم جب واقعہ کربلا کو پڑھتا ہے تو اس میں دو بھیانک اور تاریک کردار سامنے نظر آتے ہیں۔ ایک کوفیوں کا کردار اور دوسرا یزید اور ابن زیاد کا کردار۔ واقعہ کربلا کے اندر یہ دو تاریک اور بھیانک کردار ہیں۔ کوفی جو اپنے آپ کو محبان علی کہتے تھے، محبان اہل بیت اپنے آپ کو سمجھا کرتے تھے، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے بعد کوفہ کی سرزمین پر انہوں نے اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خطوط لکھنا شروع کر دیے کہ آپ کے والد گرامی قدر کے لاکھوں عقیدت مند آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں اور اسلامی سلطنت کی بنیاد آپ کے ہاتھوں پر رکھوانے کے لیے تیار ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقریباً 12,000 خطوط کوفیوں نے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھے۔ جب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنی تعداد میں خطوط لکھے گئے اور اپنی اعتماد اور اپنا یقین دلانے کے لیے، اپنی سچائی دکھانے کے لیے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطوط لکھے گئے، تو سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے با اعتماد ساتھی، اپنے با اعتماد بھائی سیدنا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے کہ آپ وہاں پر جائیں
اور کوفہ والوں کے جو خطوط لکھنے والے ہیں ان کے حالات کا جائزہ لے کر ہمیں بتائیں کہ ان کے اندر کتنی صداقت ہے، کتنی حقانیت ہے۔ چنانچہ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گئے تو فرط محبت میں ان کے 2 ننھے بچے وہ بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ سیدنا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہنے کے باوجود ان کو روک نہ سکے، ان کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ہر امر پر اللہ کا حکم غالب رہتا ہے، ہر امر پر اللہ کی تقدیر غالب رہتی ہے۔ چنانچہ کیا معلوم تھا کہ یہ 2 معصوم اور ننھی کلیاں خاندان نبوت کی کوفہ کی طرف جا رہے ہیں یا باغ جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ چنانچہ سیدنا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے، کوفہ کی سرزمین پر پہنچے تو ہزاروں عقیدت مندوں نے خوب نعرے لگا کر سیدنا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا، والہانہ استقبال کیا گیا، والہانہ اپنی عقیدت کا اظہار کیا گیا، والہانہ خاندان نبوت کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا گیا۔ چنانچہ ایک جلوس کی شکل میں سیدنا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ لایا گیا۔ سیدنا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عقیدت، یہ پیار اور یہ محبت دیکھ کر دربار یزید سے کوفہ کے گورنر کو معزول کرنے کا فرمان جاری ہوتا ہے، کیونکہ کوفہ کے گورنر اس وقت سیدنا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو صحابی رسول تھے، اور ان کی گورنری کے ہوتے ہوئے یزید اپنا کوئی بھی کام نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے جو ہی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں داخل ہوئے، ان کا یہ استقبال دیکھا، ان کی والہانہ لوگوں میں عقیدت دیکھی تو ان سے برداشت نہ ہوا، جس کی وجہ سے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر کے ان کی جگہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر لگایا گیا۔ چنانچہ ابن زیاد جب کوفہ کے اندر داخل ہوا تو اس نے آتے ہی سب سے پہلے جو تقریر کی زور و شور کے ساتھ، اس میں لوگوں کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان نبوت کے ساتھ دینے سے روکا گیا، دھمکیاں دی گئی۔ چنانچہ ابن زیاد کی وہ تقریر سن کر وہ کوفی جو ہزاروں کی تعداد میں سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استقبال کے لیے نکلے تھے، بڑے زور و شور کے محبت اہل بیت کے نعرے لگائے تھے، بڑے زور و شور کے ساتھ محبان علی اور محبان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے نعرے لگائے تھے۔ جب ابن زیاد کی تقریر سنی تو سب ایک طرف ہٹنے کے لیے تیار ہو گئے، سب آہستہ آہستہ کھسکتے گئے، آہستہ آہستہ وہاں سے نکلتے گئے۔ چنانچہ ایک وقت آیا کہ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہو گئے، وہ دغاباز کوفی جنہوں نے 12,000 خطوط لکھے اور سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب والہانہ استقبال کیا گیا تو اس وقت سیدنا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھ دیا کہ ان کے اندر واقعتاً اہل بیت کی محبت پائی جاتی ہے، آپ یہاں پر تشریف لے آئیں، یہ آپ کے ہاتھ پر لاکھوں انسان بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور دوسری طرف جب ابن زیاد کی تقریر سنی تو وہی محبان اہل بیت کے دعوے دار
حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا چھوڑ کر آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو گئے۔ چنانچہ ایک وقت آیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہانی ابن عروہ کے گھر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ سارے قلم بردار حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ چھوڑ گئے۔ چنانچہ ایک وقت آیا کہ پھر ابن زیاد نے، اس کے 2 گماشتے اور 2 درندوں نے سیدنا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے دونوں بیٹوں کو شہید کر دیا۔ دوسری طرف سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پہنچا اور ان کو اطمینان ہو گیا کہ یہ خط لکھنے والے حقیقت میں حقیقی معنوں میں اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، تو وہ اپنے جان نثاروں کے ساتھ کوفہ جانے کے لیے تیاری کرنے لگے۔ تو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھیوں کو کوفہ جانے سے روکا۔ چنانچہ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ ارادہ کر چکے تو وہ واپس ٹھہرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، باوجود صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے کہنے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی مدینہ طیبہ سے اپنے جان نثاروں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ تو راستے میں آتے ہوئے فرزدق نامی عرب کا شاعر کی ملاقات ہوتی ہے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور ان کو کوفہ کے حالات سے وہ فرزدق شاعر آگاہ کرتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بچوں کی شہادت کے حوالے سے خبر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کوفہ والوں کی زبانیں آپ کے ساتھ ہیں، دل ابن زیاد اور یزید کے ساتھ ہیں، لہذا اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ آپ واپس چلے جائیں۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملتی ہے تو ان کی چھوٹی سی بچی کو، معصوم بچی کو بلا کر ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں، اور جو ارادہ کر کے کوفہ کی طرف جا رہے تھے اس ارادے کو قائم رکھا، اپنے جان نثاروں کو بلا کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی، اور خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جان نثاروں کے ساتھ کوفہ کی سرزمین پر داخل ہوئے۔ تو یہی دن تھے جن دنوں میں سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور خاندان نبوت نے مدینہ طیبہ سے رخت سفر باندھ کر کوفہ کی طرف روانگی اختیار کی، اور کوفہ کے یہ مسافر انہی دنوں کے اندر سفر کر کے کوفہ کے اندر داخل ہوئے۔ پھر وہ عظیم واقعہ رونما ہوا جس کو بیان کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خاندان نبوت کے ساتھ، اہل بیت عظام کے ساتھ وہ ظلم و ستم ڈھائے گئے کہ تاریخ ان کو بیان کرنے سے قاصر ہے، زبانیں ان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کھڑے ہیں 14 طبق با ادب سادات کے آگے، کھڑے ہیں 14 طبق با ادب سادات کے آگے، میرے الفاظ گونگے ہیں میرے جذبات کے آگے۔ انشاءاللہ العزیز مزید واقعہ کربلا کے حوالے سے قسط وار انشاءاللہ العزیز ہمارے اس چینل پر نشر ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شہدائے کربلا کے اور صحابہ اکرام مجمعین کے نقش قدم پر چل کر دین اسلام کی سربلندی اور غلبے کے لیے کوشاں رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔